الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے شرح سنہ کا درس چل رہا ہے۔ پچھلے درس کے اندر آزمائش پر بات ہو رہی تھی کہ دین کے اندر آزمائش کسے کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے بدعتیوں کی، تو اس پر جو ہے تفصیل سے بتایا گیا، اور یہ کہ معتزلہ نے، جہمیہ نے کیسے جو ہے ہارون مامون رشید کے دور میں، پھر اس کے بعد واثق باللہ اور معتصم کے دور میں، متوکل کے دور میں یہ سب فتنہ کیسے کھڑا کیا تھا، وہ کیسے لوگوں کو آزماتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کو مارتے تھے۔ ایسے ہی روافض اور خوارج کا بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات کا، امتحان لینا، ٹیسٹ لینا، لوگوں کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے ٹیسٹ لینا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں پورا۔ کوئی ایک باطل عقیدہ گڑھ لیتے ہیں، پھر اسی کو بنیاد بنا کے سب کا ٹیسٹ لیتے ہیں، جو مانتا ہے تو ان کے حساب سے صحیح ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کو جو ہے ہٹا دو سامنے سے۔ یہ پوری تفصیل آئی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ علم جو علم شرعی ہے یہ دین ہے، اس لیے دیکھ لو کہ تم اپنا عمل کس سے لے رہے ہو، تم اپنا دین جو ہے کس سے لے رہے ہو۔ تو یہ انہوں نے، مصنف رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اس طور پر بیان کیا ہے حدیث کے طور پر، یعنی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ جو ہے ایک کبار تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کا قول ہے یہ۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں یہ علم جو ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے دین ہے، اس لیے دیکھ لو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو۔ یعنی اپنا دین ہر کسی سے، ایرے غیرے سے نہ سیکھتے پھرو، حق اور باطل کے درمیان خلط ملط نہ کرو۔ یہ ضروری ہے کہ جس سے اپنا دین سیکھو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرو کہ وہ اس لائق ہے کہ وہ دین سکھا سکے، عقیدے اور منہج کی بات بتا سکے، دین کی بنیادوں کو بتا سکے، دین کے احکامات کو سمجھا سکے، وہ دین کے اصولوں کو سمجھتا ہے بھی نہیں کیا نہیں۔ چنانچہ اگر کسی سے حدیث لیتے ہو تو ضروری ہے کہ وہ دیندار ہو، تقوی شعار ہو، عادل ہو، اور اگر فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے بھی دیندار اور عادل، ثقہ اور دین کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کو دیکھنا ہوگا ہر اس شخص کو جس سے آپ اپنا دین سیکھ رہے ہو۔ بعض محدثین نے کہا جب ہم کسی سے علم دین سیکھنا چاہتے تو اس کے بارے میں دریافت کرنا شروع کرتے، لوگ کہتے کہ کیا تم اس سے شادی کرو گے، اتنا زیادہ پوچھ رہے ہو۔ دراصل اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جاتا، اس کے حالات کے بارے میں سوال کیا جاتا، اور جب مطمئن ہو جاتے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس سے اب علم دین سیکھا جائے تو پھر ہم اس سے سیکھتے تھے۔ چنانچہ قرآن سیکھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، حدیث رسول سیکھنا ہے، یہ سب دین ہے، اور اپنے دین کو صرف امانت داروں سے، نیک لوگوں سے، اور دین کے اندر مہارت رکھنے والوں ہی سے لیا جائے گا، نہ کہ دھوکے بازوں سے اور بدعقیدہ قسم کے جاہلوں سے، بلکہ ایسا شخص ہو جس کا اہل السنہ ہونا بالکل واضح ہو، یعنی اس کا عقیدہ اور منہج بھی درست ہو، کیونکہ اہل البدع کے یہاں تقیہ ہوتا ہے، وہ اپنے عقائد کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کے غموض اور ہیلے ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ اس لیے ایسے شخص کو تلاش کرو جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، جو سنت پر قائم ہو، جس کا عقیدہ اور منہج درست ہو، جس کی عدالت اور صداقت اور امانت بالکل واضح ہو، ایسے ہی شخص سے دین حاصل کرو۔
آج کل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں، باقاعدہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، اور بدعتیوں والا جو ہے بیانیہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس سے نہ سیکھو، اس سے نہ سیکھو، اس کی نہ پڑھو، اس کی نہ پڑھو. جسے بریلوی اپنے عوام کو لوگوں کو باندھ کر رکھتے ہیں. اب اہل حدیث بھی ایسے ہی بولتے ہیں، اس سے نہ سیکھو، اس سے نہ سیکھو، ایسا نہ دیکھو. ارے بھائی، ہم جو سب کی سنیں گے، ہمیں بات اچھی لگے گی تو لے لیں گے، اور نہیں اچھی لگے گی تو چھوڑ دیں گے. اس طرح بولتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی جو ہے صلاحیت ہے کہ آپ سمجھ لو گے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، یہ غلط بات کہہ رہا ہے، تو آپ سیکھنے گئے ہو کہ آپ پرکھنے گئے ہو؟ سیکھتا کون ہے؟ جسے معلوم نہیں ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے. آپ دراصل سیکھنے نہیں گئے ہو، جو ایسی باتیں کہتے ہو کہ ہم جو ہے اچھا ہوگا دینی اعتبار سے. وہ کوئی جو ہے وہ کھانا نہیں ہے کہ جو ہے تمہیں چکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے پکا کر کے کہ چکھو، اچھا لگے تو کھا لو، نہیں تو نہ کھاؤ. اور دین ہے، اس کو سیکھنا ہے. آپ اس سے کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. وہ دین سکھا رہا ہے، جو کچھ دے گا آپ دین سمجھ کے لے لو گے. اس میں آپ کیا تفریق کر پاؤ گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں عقل نہیں کام کرتی ہے. وہ جو آدمی سمجھاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، بس سیکھ لیا جاتا ہے. ایسے وہ بولے گا اگر آپ سے کہ اصل حقدار حضرت علی تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، اور لوگوں نے عام طور سے مدینہ والوں نے انصاریوں نے زیادہ تر ابو بکر کا ساتھ دے دیا. آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اور لوگوں نے بنو ساعدہ میں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہو کر کے وہاں فیصلہ کر لیا اور حضرت علی کو چھوڑ دیا. ایسا اور ویسا اور بہت واقعات بھی سنا دیں گے آپ، وہ سنا دے گا. تو آپ کیا سمجھو گے؟ آپ کو کیا پتہ کہ جو حقدار کون ہے؟ اب یہ کہو گے کہ ہاں حضرت علی جو ہے انہی کا ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں نے غلط کیا، زیادتی کی، لیکن چلو مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر کے فیصلہ کیا تو انہی کی بات مانی جائے گی، گرچہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جو ہے فاضل کی موجودگی میں جو ہے ایک مفضول جو ہے امام ہو سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جو صاحب حق ہے، مستحق ہے، اس کو نہیں دیا گیا، تو ایک غیر مستحق ہے، ایک مفضول ہے، وہ افضل نہیں ہے، تو افضل موجود ہے، پھر بھی جو اس کو دے دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو افضل ہے اور جو مستحق ہے اس کو ملنا چاہیے تھا. لیکن اس کی موجودگی میں اگر اس نے جو ہے کوئی کوشش نہیں کی، یا اس نے جو ہے مطلب اس کے لیے کوئی تڑپ نہیں رکھی، دوسرا آ کے لے لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے ذمہ داری، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی روافض تو بالکل غاصب کہتے ہیں، لیکن اگر اس طرح آپ خود سمجھائے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بتاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، سب ہر جگہ رہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ وحدت الوجود کے بارے میں آ کر کے وہ بورڈ بنا کر کے اس پہ سمجھاتا ہے، فلسفے سے جوڑ کر کے، بگ بینگ تھیری سے جوڑ کر کے سمجھاتا ہے، دنیا کیسے وجود میں آئی، کائنات کیسے بنی، وغیرہ وغیرہ. ایسا لگ رہا ہے کہ سب مشاہدہ کر رہے تھے. وہ آپ کو سمجھا دے گا، وحدت الوجود سمجھا رہا ہوگا. وحدت الوجود کا کیا معنی ہے؟ اس کائنات بسیط کے اندر اس کے وجود کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر خالق مخلوق کا تصور ختم، رازق مرزوق کا تصور ختم، عابد معبود کا تصور ختم، سب ختم ہو جائے گا. تو وحدت الوجود آپ کو سمجھا دے گا ڈاکٹر اسرار کی طرح سے. آپ وہی سمجھو گے کہ ہاں یہی تو صحیح عقیدہ ہے. آپ کیا اس میں غلط بتا پاؤ گے؟ بھئی آپ جانتی نہیں ہو کچھ، کیونکہ آپ جو ہے عقیدے کی جو ہے آئین سے نہیں واقف ہو، تو کیا بتاؤ گے؟ آپ کو کیا تمیز رکھو گے؟ جو اچھا لگے گا لے لیں گے. وہ اچھا لگنے والی بات تھوڑی نا. ارے دین اسلام کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ وہ اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں. اس میں حکم ہوتا ہے، اس میں ایمان رکھنے کے لیے آرڈر دیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ایسا آپ کو ماننا ہے، ایسا ایسے آپ کو عمل کرنا ہے. اس میں ماننے، یقین کرنے اور عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نہیں کہ اچھا لگے گا تو لے لیں گے، نہیں اچھا لگے گا، ایسا کچھ نہیں.
تو ایسی جو باتیں کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے کہ جو ہم سب کی سنیں گے، جو اچھی لگے گی لے لیں گے، جو اچھی نہیں لگے گی چھوڑ دیں گی۔ ارے رے اتنی صلاحیت ہے تمہارے اندر، اس کا مطلب ہے تم سیکھ نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اس کو پرکھ رہے ہو۔ اور یہ چیز علماء کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی عالم ہے، وہ دین کے اصولوں سے واقف ہے، سب کچھ عقیدے منہج کو جانتا ہے، وہ اگر ایسی بات کہتا ہے تو صحیح، تو علماء کو کوئی منع بھی نہیں کرتا ہے۔ اور علماء سیکھیں گے کیا بھائی؟ انہوں نے تو پہلے سیکھا ہوا ہے، عقیدہ منہج اور احکام وغیرہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں وہ مزید جو ہے وہ مطالعہ کر کے ساری چیزیں اپنا مطالعہ اور وسیع کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور بدعتیوں کو سنتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، تاکہ اس کا جواب دے سکیں، اس پر رد کر سکیں۔ اور جواب دینے اور رد کرنے ہی سے جو ہے سنت اور توحید یہ محفوظ رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو لوگ سنت کا دفاع کرتے ہیں، توحید کا جو دفاع کرتے ہیں۔ جی ہاں، دین اسلام کے اندر ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، پذیرائی آئی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں ان کو بدعتیوں نے ایسا سکھایا ہوا ہے، پٹی پڑھایا ہوا ہے، ورنہ اہل حدیثوں کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ منع تھوڑی کرتے ہیں کہ کوئی ان کی نہ پڑھے، ان کی نہ پڑھے۔ ارے جو اہلیت رکھتا ہے پڑھنے کی وہ کسی کی بھی پڑھے، اس میں کون سی بڑی بات؟ پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا ہے، سیکھنے کے لیے منع کرتا ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار ہوں، انجینئر مرزا ہو، کوئی بھی ہو، یا کوئی بھی بدعقیدہ قسم کا انسان ہو، بدعتی ہو، تو اس کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا کہ اس کی کتابیں نہ پڑھو، اس کے جو ہے سنو۔ سیکھنے کے لیے منع کرتا ہے۔ ایک آدمی جو ابھی کچھ نہیں جانتا ہے، دین سیکھنے جا رہا ہے، ارے بھئی دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو جو دین میں ماہر ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا منہج صحیح ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں دین کو صحیح سے صحابہ کی فہم اور منہج کے حساب سے سکھاتے ہیں۔ جسے صحابہ نے سیکھا دین کو نبی سے، ویسے ہی وہ سکھا رہا ہے، اسے سب کچھ معلوم، اس سے سیکھو۔ آپ بدعتیوں سے سیکھو، بدعتی ہو جاؤ گے، تو اس لیے منع کر رہا۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی اہل حدیث میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا جو کسی کو پڑھنے سے یا سننے سے منع کرتا ہے، وہ دین کو سیکھنے سے منع کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سننا چاہتا ہوں، مطلب کیا سیکھنا چاہتا ہوں، وہ مراد لے رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے کوئی عالم تھوڑی پوچھے گا، یا کوئی منتہی طلبہ ہے، یعنی بڑے طلبہ جو ہو جاتے ہیں فضیلت وغیرہ میں، عالمیت وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں اصول وغیرہ کی باتیں، پڑھ چکے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں وہ۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں، طلبہ ہیں، یا جو عوام الناس ہے، جن کو سیکھنا ہے ابھی دین، ان کو روکا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے مت سیکھو دین، ان کی باتیں سن کر کے ان سے کلاس لو، ان کی جو ہے تقریریں سنو، لیکچر سنو، ان کی کتابیں پڑھو۔ ظاہر سی بات ہے آپ سیکھ رہے ہو، سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہو ان کی کتابیں، تو اس سے جو ہے منع کیا جاتا ہے۔ جو سیکھنے کے لیے کسی کو پڑھتا اور سنتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے کہ بدعتیوں سے دین کو مت سیکھو۔ دین سیکھنا ہے تو اچھے لوگوں سے سیکھو تاکہ اچھی بات ملے۔ اب ایک آدمی جو ہے اگر وہ فن طب کے اندر صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے، طبیب بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو کیا وہ جھولا چھاپ سے جائے گا سیکھنے کے لیے، یا ایسی کوئی یونیورسٹی چنے گا، یا کوئی اسکول وغیرہ جہاں پہ کچھ خاص پڑھائی وڑھائی نہ ہوتی ہو، جھولا چھاپ پڑھانے والے ہوں، یا کوئی پریکٹس کر رہا ہے جھولا چھاپ، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہاں پہ وہ جائے گا سیکھنے؟ کبھی نہیں جائے۔ وہ یہی چاہے گا آدمی کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جو بالکل ماہر ہو، ہاں MBBS ہو، MD ہو، سرجن ہو، ایسا اس سے سیکھے گا وہ جو اس فن کے اندر ماہر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس فن میں ماہر ہوگا وہی سکھائے گا۔ ایک آدمی کو میکینک سیکھنا ہے، موٹر بنانا ہے، اور کچھ اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، وہ کس سے جائے گا سیکھنے کے لیے؟ جو پنچر بنا رہا ہے اس کے پاس جائے گا میکینک سیکھنے؟
کہ جس کے پاس ایک بڑی گیریج ہے اس کے اندر کوئی ماسٹر ہوگا، کوئی ایک میکینیکل کوئی ماسٹر ہوگا، وہ سکھا رہا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، وہ اس کے پاس جائے گا سیکھنے کے لیے؟ کہ جو ایک آدمی پنچر کی دکان کھولا ہوا ہے وہ صرف جو ہے ٹائر ٹیوب کے بارے میں جانتا ہے، اس سے جائے گا وہ سیکھنے کے لیے؟ اس سے نہیں جائے گا سیکھنے کے لیے میکینک، وہ گیریج میں کسی بڑی گیریج میں جائے گا، وہاں کوئی ایک ماسٹر ہوگا وہ سکھاتا ہے، اس کے پاس جائے گا سیکھنے کے لیے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ جو ہے دنیاوی معاملات سے اور کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے، لیکن لوگ دنیاوی معاملات میں تو بڑا خیال کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ وہ تو جو ہے جھولا چھاپ آدمی کے پاس نہیں جائیں گے سیکھنے کے لیے، وہ ڈگری بھی نہیں دے گا، وہ جانتا ہے وہ ڈگری نہیں دے گا، اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، وہ کسی بڑے اسپتال میں جائے گا، کسی بڑے جو ہے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے گا، اس سے سیکھے گا، تب وہ جو ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لے کر کے دے گا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہم بڑا خیال کرتے ہیں۔ کوئی اپنا گھر جو ہے پلمبر سے نقشہ نہیں بنوائے گا، سوچے گا کہ کوئی اچھا ماہر سول انجینئر ہو تاکہ اچھے سے ہمارا نقشہ بنا دے گھر کا۔ وہ پلمبر سے جائے گا بنوانے کے لیے، اگر بنا بھی دے کہ ہاں ہم سب جانتے ہیں، پتہ چلے 2-4 سال میں گھر گر گیا، ڈھہ گیا۔ تو دنیاوی معاملات میں لوگ بہت خیال کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں جب انہیں بتایا جاتا ہے تو الٹا جو ہے بولتے ہیں ایسا اور ویسا۔ عربی دینی معاملات اور اہم ہیں، وہ آخرت کا معاملہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تو ہمیں اور باریکی سے سوچنا چاہیے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اسی لیے کہتے تھے ان ھذا العلم دین، علم شرعی یہ جو حاصل کر رہے ہو نا یہ دین ہے، اس کو دیکھو کس سے تم سیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں معلوم کرو۔ فانظروا امن تاخذون، فانظروا کا معنی کیا ہے؟ ایسے آدمی کے بارے میں دیکھو، پتہ لگاؤ کس سے سیکھ رہے ہو، کون کیسا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم یہاں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ جو منع کیا جاتا ہے اہل حدیثوں میں، جو بولا جاتا ہے کہ ان کی نہ سنو ان کی نہ، وہ کس کو منع کیا جاتا ہے؟ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ابھی جاہل ہیں، ان کو دین کے اصولوں کا کچھ علم نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، دین کے احکامات کے بارے میں نہیں کچھ معلومات ہے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عمل کر سکیں اور صحیح عقیدہ رکھ سکیں، توحید پر قائم رکھ سکیں، سنت پہ قائم رہ سکیں، اور پھر عمل کریں صحیح سے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو ظاہر سی بات ہے دینی احکام کو سمجھنے کے لیے ان کو عمل کرنا ہے، اور عقائد کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں ایمان رکھنا ہے۔ تو غلط آدمی کے پاس جائے گا تو غلط سمجھائے گا، چاہے احکامات ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ بدعتی مقلد کے پاس جائے گا تو اپنے حساب سے سمجھا دے گا جو چاہے گا، وہ کچھ بھی وہ کہے گا کہ کون ہے نماز کا معاملہ، اس میں عورتوں کا معاملہ الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے، عورت جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ عورت جو ہے سجدے میں جائے گی تو ایسا بیٹھے گی، ایسی جو ہے بیٹھے، ایسی کیفیت اختیار کرے گی، مرد جو ہے اس طرح بیٹھے گا، اس کو ایسا ہونا ویسا ہونا، پیٹ جو ہے ران سے دور ہو، وہ عورت جو ہے چپٹک بیٹھے گی۔ ارے بھائی سب کہاں لکھا ہے فرق؟ لیکن وہ گیا سیکھنے کے لیے نا، دین اس کو تو بتائے گا جیسے وہی سمجھے گا۔ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے۔ کہاں دلیل ہے؟ کہاں الگ بتایا گیا ایسا عورت سینے پہ ہاتھ باندھے؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ اچھا عورت کے لیے لکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھے، تو مرد کے لیے نہیں لکھا ہے؟ دنیا بھر کی باتیں وہ بولتے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس جاؤ گے دین سیکھنے کے لیے، آپ تو کچھ جانتے نہیں ہو، پڑھے لکھے ہو نہیں۔ اگر جاہل ہو، سیکھنا بھی چاہتے ہو، تو کس سے سیکھو گے دین؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کون ہے، کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے،
ہاں تو پتہ چلے غلط سکھا دے تم کو، وہی لے کے چلے آؤ گے ڈگڈگی بجانے کی، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بدعتی وحدت الوجودی کے پاس جاؤ گے جو مردود خمینی کا پرچارک، وہ کیا سکھائے گا بھائی؟ خمینی کو جب آیت اللہ رحمہ اللہ کہے گا تو سمجھو گے یار خمینی کوئی بہت نیک آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑا کوئی خلیفہ گزرا ہوگا اور اس نے بڑا نیک کام کیا ہوگا، بڑا اچھا کام کیا ہوگا۔ جی ہاں، ڈاکٹر اسرار کی تقریر سنو گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ خمینی بہت بڑا کوئی خلیفہ گزرا ہوگا اور اس نے ایسا کام کیا ہوگا کہ جو آج موجودہ زمانے میں 56 ملکوں نے مل کر کے بھی تمام عالم اسلامی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جی ہاں، ایسا کام خمینی کر کے گیا۔ یہی سمجھو کہ خمینی کی تعریفیں کرو گے۔ تو جس کے پاس جاؤ گے بدعتیوں کے پاس تو اپنی بدعت پروسے گا دین کے نام پہ، آپ اسی کو لے لو گے، لے کے چلے آؤ گے اور اس کی بھی تعریفیں کرو گے اور سیکھ کر کے آؤ گے جو اس پہ عمل کرو گے دین سمجھ کر کے۔ تو اہل حدیث بھائی اسی لیے تو روکتے ہیں کہ دین فلاں سے مت سیکھو، بلکہ جو صحیح عقیدے اور منہج کا ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فہم اور منہج کے مطابق ہو، سکھاتا ہو، دین کا ماہر ہو، اس کے پاس جاؤ۔ تو دین سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ آدمی کیسا ہے اور ہمیں کس سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اسی طرح کی باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد یہاں کون ہے؟ جا کے آپ معلوم کریں کہ اہل ذکر سے جو علم والے ہیں، کون سا علم بھائی؟ بدعتی علم؟ نہیں، سچا علم، صحیح علم، کتاب و سنت کا علم جن کے پاس ہے، قرآن حدیث کا علم جن کے پاس ہے، ان سے معلوم کرو، ان سے مسئلہ پوچھو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو، اگر تم دین نہیں جانتے ہو صحیح سے، تم کو سیکھنا ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ، جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کرو، نہ کہ بردروں کے پاس، نہ کہ ان لوگوں کے پاس جو بدعتی ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، جو جاہل ہیں، جبہ کبہ پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے اور آ کر کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں اور لوگ جو ہے ان سے دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ گمراہی کرے گا۔ اس کے بارے میں معلوم کرو بھائی کہ یہ جو کوٹ پینٹ پہن کے، ٹائی لگا کر کے اور جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ علامۃ الدہر اور شیخ الاسلام تک بولتے ہیں، ایسے بہت سارے مل جائیں گے گمراہ اور بدعقیدہ قسم کے لوگ۔ محمد ولد حسن ددو معروف ہے اخوانیوں میں، شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم دین بدعتیوں سے نہ سیکھیں۔ ممکن ہے اس نے پڑھائی کی ہو اور بہت زیادہ اس کو علم بھی ہو، لیکن اس کا غلط علم ہے، شریعت کو صحیح سے اس نے نہیں سیکھا ہے، غلط سیکھا اس نے وحدت الوجود کو توحید سمجھا ہوا ہے اور بہت ساری گمراہیاں اس کے پاس، وہ تصوف کے بھول بھولیوں میں گھوم رہا ہے، شرک اور بدعات کی کھائی میں بھٹک رہا ہے۔ جی ہاں، تقلید کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور بہت ساری گمراہیوں کے کیچڑ میں لت پت ہے۔ آپ اس سے جا رہے ہو دین سیکھنے کے لیے،
ارے بھائی جو قرآن حدیث کو صحیح سے جانتا ہو، پڑھا رہا ہو، سیکھتا ہو، اس سے جاؤ سیکھنے کے لیے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اہل حدیث میں سے کوئی بھی عالم آپ کو کسی کو پڑھنے یا سننے سے منع نہیں کرتا ہے، سیکھنے سے منع کرتا ہے، یہ یاد رکھنا بس۔ اور لوگ یہی بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے تو کہتے ہیں ان کو بھی سنو، ان کو بھی سنو۔ ارے سننے سے کون منع کرتا ہے؟ پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ جن کے پاس پڑھنے کی صلاحیت ہے اور جو عالم ہیں وہ کسی کو بھی سنیں، پڑھیں، ان کو تو ضروری، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رد بھی کرتے ہیں سن کر کے کہ یہ غلط انہوں نے کہا۔ اگر آپ کے پاس بھی صلاحیت ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، ممکن ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوں، میری تو ایک حد ہے، میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں، آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، آپ کسی کی بھی سنیں، کسی کی کو بھی پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اگر یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بھائی ناقدانہ انداز میں جس کو پڑھ کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں گمراہی ہے، کہاں غلطی ہے، اس حساب سے ہم رد کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا میں ضرورت بھی ہے ایسے لوگوں پر رد کر لیں، ایسے لوگوں کو جواب دینا، تاکہ جو بہت سارے لوگ جو ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کے گمراہیوں میں پڑے جا رہے ہیں اور اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بنا رہے ہیں، جو گمراہیاں پروس رہے ہیں ان کو بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور جو لوگ قرآن حدیث کی صحیح سی بات بتاتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدعتیوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیدھا قرآن کو سمجھتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، اس کی بات کرتا ہو صحابہ کے منہج پر، اور دین اسلام ایز اٹ از جیسے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تھا، اس کی بات کر رہا ہو۔ جتنی بعد میں تقلید منحوس، گمراہیاں، تصوف، بدعتیں، شرک، قبر پرستی، خانقاہیت، یہ ساری چیزیں دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف وہ بولتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، وہ توحید و سنت کا درس بھی دیتا ہو اور شرک و بدعت اور دیگر گمراہیوں پر نکیر بھی کرتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایک پہلو لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا بولیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، یہ وہ ایسا اور ویسا، یہ یار کیل کال، کوئی کیل کال نہیں، کوئی ہیلا حالا نہیں۔ سلف کے یہاں دونوں پہلو پایا جاتا تھا، تو یہ سنت کا درس بھی دیتے تھے اور ساتھ میں بدعات اور گمراہیوں پر رد بھی کرتے تھے، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ پا جائیں گے سلف کی، بڑی پڑی، اور بہت سارے تو ایسے علماء گزرے ہیں جن کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مان لیں آپ ایک طرح سے، جتنی کتابیں آپ کی دیکھو فلاں کے رد پہ، اس کے رد پہ، اس کے رد پہ، اس کے رد پہ، وہ رد ہی ہے سب، تردید ہی میں لکھا آپ نے، بڑی بڑی کتابیں تردید میں آپ نے لکھی ہیں۔ جی ہاں، کہتے تردید، کچھ لوگ ہوتے ہیں تردید پہ لکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، ہے اور ان کے خلاف ان کا کچھ کام ہی نہیں رہ گیا۔ ارے بھائی امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کیا کام تھا؟ یہ وہی ان کو بول رہے ہو آپ، ان کے خلاف، ان کے خلاف۔ ارے ضروری بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے کم سے کم، اگر سب کے پاس نہیں ٹائم ہے یا سب کو جو ہے ہمت نہیں ہے تو کچھ لوگوں تو ہونا چاہیے اس میدان میں بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی تو چلے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اسے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات، اور ہم جیسے لوگ پوچھتے تھے، میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں، تاکہ میں اسے بچ سکوں، اسے آگاہ ہو سکوں کہ یہ غلط ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔
جی ہاں، بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔